ہٹ بیتی، یہ عظیم حقیقت مجھے میرے بیٹے نے سکھائی تھی۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو ایک روز وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، بابا میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پوچھتا کیوں ہے؟ شوق سے بات کر، جو بھی کہنا چاہتا ہے کہہ، تجھ پر کوئی بندش نہیں ہے۔ کہنے لگا، بابا 20 سال تک میں نے اپنی زندگی آپ کے خیالات کے مطابق گزاری ہے، اب مجھے اجازت دیجیے کہ باقی زندگی میں اپنے خیالات کے مطابق گزار لوں۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دھماکہ ہوا، مجھے یوں لگا جیسے سور پھونک گیا ہو، میرے پرخچے اڑ گئے۔ لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے جب تک میں آپ کو باپ بیٹے کی کہانی نہ سنا دوں۔ جب اکسی 4 سال کا ہوا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی اور ہم باپ بیٹا اکیلے رہ گئے۔ ان دنوں میں اسکول ماسٹر تھا، اسکول جاتا تو اکسی کو انگلی لگا کر ساتھ لے جاتا۔ جب تک میں پڑھاتا رہتا اکسی دیوار سے لگ کر کھڑا رہتا، بازار جاتا تو اسے ساتھ لے جاتا۔ ہم دونوں اکیلے رہنے پر مجبور تھے، کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اکسی کو علم نہ تھا کہ یہ باپ کے مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ باپ نے جوانی میں کانٹے بوئے تھے، بیٹا لہو لہان ہو رہا تھا۔ ہمارا کوئی والی وارث نہ تھا، رشتہ دار نہ عزیز۔ ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے سوتے تھے، اکٹھے باتھ روم جاتے تھے۔ ہم باپ بیٹا نہ تھے، 2 ساتھی تھے۔ پھر اکسی بڑا ہو گیا اور میرا تبادلہ کراچی ہو گیا۔ وہاں میرا ایک دوست تھا، قیصر میرا بھانجا بھی تھا اور دوست بھی۔ بھانجا کم، دوست زیادہ۔ قیصر لنڈورا تھا، 2 سال اس نے ہمیں بھی لنڈورا بنائے رکھا۔ سارا دن ہم کراچی میں آوارہ گردی کرتے، بازاروں میں چلتے پھرتے، گنڈیریاں چوستے، سٹالوں پر کھڑے ہو کر کباب کھاتے، کافی ہاؤس میں پیالے پر پیالہ انڈیلتے، اور پھر شام پڑتی تو کسی سینما ہاؤس میں فلم دیکھتے، روز بلا ناغہ۔ یہ ساری عیاشی قیصر کی وجہ سے تھی، میں تو کلاش تھا، وہ امریکی دفتر میں افسر تھا۔ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ جان نہ سکتا تھا کہ تینوں میں ایک باپ اور ماموں ہے، ایک بھانجا ہے، ایک بیٹا ہے۔ میں خود پر بڑا خوش تھا، میں خود کو شاباش دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں وہ باپ ہوں جس نے اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان کوئی احترام کی دیوار حائل نہیں ہونے دی، جس نے بیٹے پر حکم نہیں چلایا، اسے نصیحت نہیں کی، من نہ کردم شمع حضر بکنید قسم کی نصیحت۔ میں وہ باپ ہوں جس نے بیٹے کو دوست بنائے رکھا، ساتھی بنائے رکھا۔ میں دل ہی دل میں کہتا تھا، لوگو میرے گلے میں ہار ڈالو، مجھے ایوارڈ دو، میں وکٹوریہ کراس قسم کے ایوارڈ کا مستحق ہوں۔ ان خیالات میں جب مجھے میرے بیٹے نے کہا، بابا 20 سال میں نے تیرے خیالات کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اب مجھے اجازت دے کہ باقی زندگی میں اپنے خیالات کے مطابق بسر کر لوں، تو ایک دھماکہ ہوا، اچانک دھماکہ۔ میرے پرخچے اڑ گئے، میری بوٹی بوٹی فضا میں بکھر گئی۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا جاؤ، اپنی عمر جیو، اپنا دور جیو۔ اس نے کہا، بابا میں اپنے دوست بناؤں گا، میں اپنے ہم عمروں میں رہوں گا، میں اپنا دور جیوں گا۔ 3 ماہ کے بعد وہ واپس آ گیا۔ میں نے کہا، اکسی تم واپس کیوں آ گئے؟ بولا، بیکار ہے بابا، تمہارے ساتھ رہ رہ کر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میرے ہم عمروں نے بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں تم ہم میں سے نہیں ہو، یو ڈونٹ بیلونگ ٹو اس، تم ہمارے دور کے نہیں ہو، بڈھے طوطے گیٹ آؤٹ۔ بابا جو حرکتیں وہ کرتے ہیں میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، ان میں شمولیت نہیں کر سکتا تھا، مجھے ان کی باتیں ٹچ لگتی تھیں، احمقانہ، شہدی۔ اس روز میں نے شدت سے محسوس کیا کہ ہر نوجوان کے لیے اپنا دور جینا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنا دور جینے کے بغیر کسی فرد کی تکمیل نہیں ہوتی۔ صاحبو، یہ صرف میری رائے ہی نہیں، آپ، میں، ہم سب اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن دیکھ کر آنکھ چرا لیتے ہیں۔ ہم میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ایک ایسی حقیقت کو دیکھیں۔ ہم ہر ان پلیزنٹ حقیقت کو دیکھ کر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کبوتر کے مصداق ہیں جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، سب اچھا، سب اچھا۔